یہ ٹنل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ٹنل نہیں بلکہ یہ لٹرلی سمندر کے نیچے سے گزرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بنا یہ 50 کلومیٹر لمبا ٹنل وہ میگا پروجیکٹ ہے جس کو انجینئرز دنیا کا 7واں عجوبہ کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ 13,000 ورکرز کا ایک ساتھ انتہائی مشکل حالات میں کام کرنا اور زمین کے ایسے حصے میں کھدائی کرنا جس کے اوپر پورے سمندر کا وزن پڑ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس ٹنل کو پانی سے بھر کر انسان اور مشین دونوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز میں۔ برائٹ انفو ہب یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشامدید۔ ناظرین، قریب 13,000 سال پہلے آخری آئس ایج جب ختم ہو رہی تھی تو اس نے آج کے انگلینڈ اور یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کی سیپریشن کی وجہ بنا سمندر کا یہ حصہ جس کو آج ہم انگلش چینل کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ چینل کافی پھیلا ہوا ہے لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے یہ کافی نیرو ہو جاتا ہے، اور یہیں پر انگلینڈ اور فرانس ایک دوسرے سے 33 کلومیٹر ہی دور ہوتے ہیں۔ ہسٹری میں کئی بار اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے لیکن یہ ایکسپیریمنٹس کئی جانے گنوانے کے بعد بند کر دیے گئے تھے کیونکہ تب شاید ٹیکنالوجی بہت لمیٹڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن 20ویں صدی کے آخر میں جب ٹیکنالوجی اپنی عروج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی تو ایک مرتبہ پھر سے انگلینڈ اور فرانس کو آپس میں زمینی کنیکشن سے جوڑنے کے بارے میں سوچا گیا۔ یہ 1980s کا دور تھا جب بڑی سے بڑی مشینری بنانا بھی پاسبل تھا۔ مشین کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی تھا، وہ تھا انگلینڈ کو منانا۔ جی ہاں، انگلش چینل کے ٹھنڈے پانی نے ہمیشہ انگلینڈ کو دشمنوں پر بھاری ہاتھ دیا ہے۔ نیپولین سے لے کر ہٹلر تک انگلینڈ کے کئی دشمنوں نے اس پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن وہ انگلش چینل کی سخت کنڈیشن ہی تھی جس نے انگلینڈ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھا۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے تو فرانس کے کیلے نامی گاؤں سے ایک انڈر واٹر ٹنل کھودنے کا سیکرٹ پروجیکٹ بھی لانچ کیا تھا تاکہ انگلینڈ پر قابو پایا جا سکے، لیکن یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہیں ہو سکا۔ خیر، ہٹلر کے مرنے اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں بہت تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ بزنس بوم کرنے لگا اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ فرانس اور انگلینڈ جو کبھی دشمن تھے انہوں نے انگلش چینل کے ذریعے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1986 میں ان دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس رکاوٹ کو ہٹا کر یورپ کو انگلینڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے۔ انگلینڈ میں اس ڈیسیژن پر کافی پروٹیسٹ ہوئے کیونکہ کئی لوگوں کو انگلینڈ کی اس آئلینڈ سلطنت پر بہت فخر تھا۔ کئی مہینوں کی لمبی ٹاکس کے بعد دونوں ملکوں نے فائنلی ایک انڈر سی ٹنل بنانے کا ایگریمنٹ کر لیا۔ اس کو چینل ٹنل کا نام دیا گیا جس کو اکثر لوگ یورو ٹنل بھی کہتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ انگلینڈ اور فرانس کی ٹیمز اپنی اپنی سائڈ سے ٹنل کھودیں گی اور دونوں ٹنلز پہ آ کے کنیکٹ ہوں گی۔ یہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا فیلر لگ رہا تھا۔ سمندر کے نیچے قریب 38 کلومیٹر لمبا ٹنل بنانا یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں تھا جس کو ایک انجینئرنگ کمپنی بنانے کی ہمت کرتی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ 10 انجینئرنگ کمپنیز اس پروجیکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک یا کولیبریٹ کر کے کنسٹرکٹ کریں گی۔ چینل ٹنل کا ڈیزائن بننے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ ٹنل میں کون سی ٹرانسپورٹ چلے گی اور یہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پہ۔ باہمی اشتراک سے یہ طے پایا کہ ٹوٹل 3 ٹنلز بنائی جائیں گی جس میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ریلوے لوپ چلے گا۔ اس کا ایک ٹرمینل فرانس کے شہر کیلے جبکہ انگلینڈ میں فوکسٹون پر دوسرا ٹرمینل ہوگا۔ ٹنل کی ٹوٹل لمبائی 56 کلومیٹر ہوگی جس میں سے سمندر کے نیچے والا پارٹ 38 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا۔ 1988 میں جا کر فائنلی چینل ٹنل کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انجینئرنگ ٹیم کو فیس کرنا تھا وہ تھا ٹنل بورنگ مشین کا جس کو TBM بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے کوئی ایسا پروجیکٹ ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس خاص ڈائی میٹر والا TBM بھی اویلیبل نہیں تھا۔ پہلے اس TBM مشین کو بنانا پڑے گا۔ ہزاروں میٹر دور واشنگٹن میں اس خاص ٹنلنگ مشین کو بنانے کا کام روبنس کمپنی کے سپورٹ کر دیا گیا جو بورنگ مشین بنانے کے ایکسپرٹ تھے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ مشین 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹن وزنی ہوگی۔ اس کا ڈائی میٹر 50 فٹ ہوگا جس کے آگے ٹنگسٹن کاربائڈ کے کئی سو تیز دار بلیڈز لگے ہوں گے۔ اس میں لگی ہائیڈرولک لیگز اس کو آگے کی طرف دھکیلیں گی۔ مٹی اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ملبہ باہر نکالنے کے لیے مشین میں ہی ایک کنویئر بیلٹ لگا ہوگا جو ملبے کو سروس ٹرین سے لے کر جائے گا۔ پھر یہ ٹرین ملبے کو ٹنل سے باہر لے جائے گی۔ یہ ٹنل بورنگ مشین اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھی۔ پرانی ٹیکنیکس جس میں پہاڑوں کے اندر بلاسٹ کر کے ٹنل بنایا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ مشین ڈیولپرز کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر یہ نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ ڈھیر سارے خطرے بھی ساتھ لے کر آئی۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بورنگ کے دوران اگر کہیں سے بھی پانی لیک ہو گیا تو اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ سیکنڈوں میں انسان اور مشین دونوں کو غرق کر دے گا۔ سروے سے معلوم پڑا کہ انگلینڈ والی سائڈ کے سمندر کے نیچے چاک کی لیئر
موجود ہے جو پانی کے لیکیج کو ٹنل میں آنے سے روک پائے گی، لیکن فرینچ سائڈ پر سمندر کے نیچے کافی کریکس ہے جہاں پر ٹی بی ایم کام نہیں کر پائے گی۔ اس کے لیے الگ سے ایک نئی ٹی بی ایم بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو ٹنل بورنگ کے ساتھ ساتھ ایک سب مرین بھی ہوگی۔ یہ پانی کا اتنا پریشر برداشت کر پائے گی جتنا ورلڈ وار 2 کی سب مرینز برداشت کر پاتی تھی۔ جب یہ مشین تیار ہوئی تب یہ اپنے ساتھ ایک نیا چیلنج ساتھ لے کر آئی، زمین سے 200 فٹ نیچے اس کو پہنچایا کیسے جائے۔ اس کام کے لیے مشین کو ڈس اسمبل کیا گیا اور ایک پیس کو الگ سے نیچے پہنچایا گیا۔ اس کو زمین کے اندر جا کر واپس سے اسمبل یعنی جوڑنا تھا، جس میں کئی منتھس اور لاکھوں ڈالرز کا خرچہ لگ گیا۔ پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ 1988 میں فائنلی دونوں سائٹس پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ مٹی اور پتھروں کے ملبے کی اتنی زیادہ کوانٹٹی کو باہر نکالنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ ایک دن میں یہ مشین 750 اسکوائر فٹ پتھروں کو کاٹ رہی تھی اور صرف ایک گھنٹے میں 2400 ٹن جتنا ملبہ جمع ہوتا جا رہا تھا۔ انگلینڈ والی سائٹ پر اس ملبے کو فوکسٹون اور ڈوور کے بیچ میں شیکسپیئر کلف کے نیچے ڈال کر سیمپائر ہوپ نامی یہ کنٹری بات بنایا گیا اور اسی وجہ سے یہ کوسٹل لائن سے تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے۔ فرینچ سائڈ سے اکٹھا ہونے والا ملبہ کیچڑ کی فارم میں تھا جس کو سینگتے کے قریب موجود ایک ویلی میں ڈال کر آرٹیفیشل لیک بنائی گئی۔ ایک طرف اتنا زیادہ ملبہ ٹنل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو دوسری طرف اندر لے کر جانے والا سامان بھی کافی زیادہ تھا۔ جیسے جیسے ٹی بی ایم بور کرتا جا رہا تھا اسی سپیڈ سے لوز راک اور چاک کی لیئر کو سیل کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اوپر سمندر کے پانی نے ٹنل کے اندر جانے کا راستہ بنا لیا تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے ٹنل کے ساتھ جتنے گول کنکریٹ سلیبز فٹ کیے جا رہے تھے اور یہ کنکریٹ نیوکلیر پلانٹس میں لگنے والے کنکریٹ سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ ری انفورسڈ اسٹیل سے بنے چینل ٹنل میں قریب 7.5 لاکھ کنکریٹ کے سلیبز استعمال ہوئے۔ ان سلیبز کی ایک پوری رنگ کا وزن 40 ٹن کے برابر ہے، یعنی یہ ٹوٹل اتنا ہی کنکریٹ ہے جس سے 8 برج خلیفہ جیسی بلڈنگز بنائی جا سکتی ہے۔ ان کو سروس ٹرینز میں ڈال کر ٹنل تک پہنچایا جانے لگا جہاں ایک اسپیشل مشین تھی جو ان کو اپنی جگہ پر فٹ کرتی جا رہی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے، دونوں طرف سے ٹنل آہستہ آہستہ بنتا جا رہا تھا۔ سب کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ کب یہ دونوں ٹنلز آپس میں ملیں گی، لیکن یہ کام جتنا دیکھنے اور سننے میں آسان لگ رہا ہے حقیقت میں کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا۔ دونوں ٹی بی ایمز اگر ٹھیک پوزیشن میں آگے نہیں بڑھے گی تو ظاہر ہے دونوں ٹنل سمندر کے نیچے ایک دوسرے سے کبھی نہیں مل پائے گی۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے لیزر بیم گائیڈنس سسٹم کا استعمال کیا گیا۔ ایک لیزر انگلینڈ والی مشین میں لگا تھا تو دوسرا فرینچ مشین میں۔ یہ دونوں گائیڈنس سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے وائرلیسلی کنیکٹڈ تھے۔ جب بھی کوئی ایک مشین اپنی پوزیشن بدل دیتی تو گائیڈنس سسٹم مین کمپیوٹر کو سگنل بھیج کر ہائیڈرولک جیک سے بورنگ مشین کے ہیڈ کی پوزیشن چینج کروا دیتا تھا، جس سے یہ دونوں ٹنلز واپس ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو جاتے تھے۔ یہ گائیڈنس سسٹم صحیح سے کام بھی کر رہا تھا یا نہیں، اس کو کنفرم کرنے کے لیے آخری 100 میٹر کے فاصلے پر دونوں مشینز بند کر دی جائیں گی اور پھر اگلی سائٹ پہ ایک سٹیل روڈ بھیج کر کنفرم کیا جائے گا کہ واقعی دونوں ٹنلز کی پوزیشن ایکوریٹ ہے یا نہیں۔ 3 سال کے لگاتار بورنگ کے بعد آخرکار اب وقت آ چکا تھا جب درمیان کا فاصلہ صرف 100 میٹر رہ گیا اور پلان کے مطابق ایک سٹیل روڈ بھیجی گئی۔ دونوں ٹنلز کی پوزیشن آلموسٹ ایکوریٹ تھی، صرف ان میں 10 انچ کا ڈیفرنس تھا جو کہ الاؤڈ لمٹ میں نہیں آتا ہے۔ اب انجینئرنگ ٹیم کا سب سے بڑا اور سب سے کڑا امتحان تھا، دونوں ٹی بی ایمز میں سے ایک کو سوسائڈ کرانا بہت ضروری تھا۔ جی ہاں، کیونکہ دونوں ٹنلز میں 2 فٹ موٹے کنکریٹ سلیب لگ چکے تھے، یعنی ٹنل کا ڈائی میٹر اب 50 فٹ سے کم ہو کر 46 فٹ بچا تھا اور ٹی بی ایم کا ڈائی میٹر 50 فٹ تھا۔ کام ختم ہونے پر 50 فٹ بڑی مشین 40 فٹ کے ٹنل میں سے واپس تو باہر آ نہیں سکتی، اس لیے اس مسئلے کا سولوشن یہ نکالا گیا کہ دونوں میں سے ایک مشین کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، جس کو انجینئرز میکینیکل سوسائڈ کہتے ہیں۔ تو یہ کام ہوا انگلینڈ والی ٹی بی ایم پر، جس کا اینگل چینج کر کے اس کو زمین کی طرف کیا گیا اور کئی 100 فٹ نیچے جانے کے بعد اس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں آج تک یہ دفن پڑی ہے۔ اب کنسٹرکشن کا فائنل مومنٹ قریب آ چکا تھا۔ فرینچ ٹی بی ایم فائنلی آگے بڑھ کر انگلینڈ ٹنل سے جا ملا اور یہاں پہنچ کر فرینچ ٹی بی ایم کو ڈس اسمبل کر کے باہر نکالا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈس اسمبل تو انگلینڈ والی ٹی بی ایم کو بھی کیا جا سکتا تھا، تو پھر اس کو دفن کیوں کیا گیا؟ اصل میں بورنگ مشین کو ڈس اسمبل کرنے میں جتنا خرچہ ہو رہا تھا اس سے کم خرچے میں نئی مشین تیار ہو سکتی تھی، اس لیے کمپنی پہلے دیکھتی ہے کہ ان
کون کو کون سا آپشن کم نقصان دے گا۔ اس بنا پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے یا پھر واپس نکالنا ہے۔ 13,000 سالوں میں پہلی بار دونوں کنٹریز کے درمیان پھر سے لینڈ کنیکشن بننے جا رہا تھا۔ اس ایونٹ کے لیے جتنے بھی ورکرز کام کر رہے تھے، ہر کنٹری کا ایک ورکر چنا گیا۔ انہوں نے آخری چوک کی لیئر کو مینولی جیک ہیمر سے توڑا۔ میڈیا ایونٹ کے لیے ایک دوسرے سے فلیگز ایکسچینج کیے۔ ہزاروں سال پہلے گلیشیئرز کی وجہ سے جدا ہونے کے بعد فائنلی اب انگلینڈ اور فرانس دوبارہ سے جڑ چکے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا کرشمہ تھا جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جشن منایا گیا۔ کئی سالوں کی خون پسینے کی محنت آخر کار رنگ لا چکی تھی۔ فنیشنگ کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد 6 مئی 1999 کو فائنلی چینل ٹنل کو اوپن کر دیا گیا۔ اس پر ہونے والے خرچے کو اگر آج کی ڈیٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ 12 ارب پاؤنڈز بنتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے پیک پر چینل ٹنل میں 13,000 ورکرز کام کرتے تھے، جبکہ 10 ورکرز کام کے دوران حادثاتی طور پر مارے بھی گئے۔ اس پورے پروجیکٹ میں ٹوٹل 3 ٹنلز ہیں، 2 ٹرینز کے لیے اور ایک چھوٹا ٹنل بنایا گیا ہے جس کو ایمرجنسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج قریب 60,000 پیسنجرز روز اس ٹنل کو استعمال کرتے ہیں، جس میں 4,600 ٹرکس، 140 کوچز اور 7,300 گاڑیاں بھی شامل ہیں، جن کو کارگو ٹرینز میں پارک کر کے ٹنل کراس کروایا جاتا ہے۔ امید ہے برائٹ انفو ہب کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نئی آنے والی شاندار ویڈیو میں۔